صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لنگ ذل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک میلاد مصطفیٰ کی وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں طبا اور طبا کی قوم کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف ہے اور اس ماہ مبارک میں اکثر عشاقان رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، کوچوں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں۔ اور بعض دیوانے ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ، گھروں کی چھتوں پہ جھنڈے نصب کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے جو اس سال منا رہے ہیں، جو پہلے سے مناتے آ رہے ہیں، جو آئندہ سال منائیں گے، ان کا میلاد منانا اپنے دربار لنگ ذل میں قبول و منظور فرمانا۔ جو غریب ہے، جو اس سال نہیں منا سکے یا پچھلے سال نہیں منا سکے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائے تاکہ ہر سال وہ اللہ کے رسول کا میلاد منائے۔ اور جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ جھنڈے کہاں سے ثابت ہے، جلوس کہاں سے ثابت ہے، کس نے منایا، عیدیں کہاں سے ثابت ہے، میں اتنا ہی کہوں گا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کون ہے گمراہ کرنے والا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہے ہدایت دینے والا۔ بات ہے ساری کی ساری قسمت کی، ساری زندگی میرے اور آپ کے نبی ابو جہل کو اپنے معجزے دکھاتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، لیکن حضور پر وہ ایمان نہ لایا۔ ابو بکر صدیق نے جب پہلی بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا، کلمہ پڑھ کے نبی کا غلام ہو گیا۔ عتبہ شیبہ حضور کے پاس آئے، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، ایمان نہ لایا۔ اور بلال حبشی حبشہ سے آئے، کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلام بن گئے۔ اسی طرح ابو لہب حضور کے دربار میں آیا، نبی پاک نے لاکھوں کروڑوں معجزے دکھائے، اس نے قرآن کو آتا ہوا دیکھا، لوگوں کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھا، لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ اویس کرنی کرن سے آئے اور کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ یہ بات ہوتی ہے ساری کی ساری قسمت کی، جس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، حضور کا عشق نہیں ہے، حضور کا میلاد نہیں ہے، آپ اسے کروڑوں لاکھوں دلیلیں دیتے رہیں، وہ آپ کی دلیلیں ماننے کو تیار نہیں۔ جس کی قسمت میں میلاد منانا ہے، حضور کی محبت ہے، اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، بغیر دلیل کے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔
بس میں اتنا ہی کہوں گا، صدائیں درود کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنہ کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بعد میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت کے چرچے 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی کیے ہیں، 313 رسولوں نے بھی کیے ہیں۔ آپ نے صرف اس بات کو سمجھنا ہے، میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کا معنی ہے نبی کی ولادت کا ذکر کرنا۔ اور آپ سے پہلے جتنے نبی جتنے رسول گزرے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس میرا رسول ہے اس کی تصدیق کرنا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو نبیوں نے وہ اقرار کیا اور وہ وعدہ کیسے نبھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے بڑے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، بیٹا جب بھی ذکر خدا کرنا تو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا۔ تو شیس علیہ السلام نے عرض کی، ابا حضور آپ سے پہلی بار سن رہا ہوں کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کروں، یہ مصطفیٰ کون ہے؟ فرمایا بیٹا جب میں جنت میں گیا کوئی ایک پتا ایسا نہیں تھا جس پتے کے اوپر نام محمد نہ لکھا ہو، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی پاؤں رکھنے کے برابر جہاں جنت میں نبی کا نام نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں یہ خاص ہستی ہے کہ اللہ نے جنتوں کے پتے پتے ذرے ذرے پر اس کا نام لکھا ہے۔ اور جب مجھ سے لغزش ہوئی تو میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اس نبی کے وسیلے میری لغزش کو معاف فرما۔ فرمایا آدم اتنے بڑے نبی کا وسیلہ پکڑا ہے اور دعا اتنی چھوٹی سی مانگی ہے، اگر نبی کا وسیلہ پیش کرتے اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کرتے، اس نبی کے صدقے میں ساری اولاد کی بخشش کا اعلان فرما دوں گا۔ آپ کے بعد زمانہ نوح علیہ السلام کا آیا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کشتی بنائے، جو کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے کشتی تیار کی، 1,24,000 تختے بنائے، 1.25 لاکھ نبیوں کے نام لکھے، 313 رسولوں کے نام لکھے۔ شام کو کشتی تیار ہوئی، صبح اٹھ کے دیکھا رات کو ایک کیڑا کھا کے چلا گیا۔ کئی دن لگاتار کشتی بناتے رہے، نبیوں کے نام رسولوں کے نام لکھتے رہے۔ رات کو کشتی تیار ہوتی، صبح بیدار ہوتے کشتی کیڑا کھا کے چلا جاتا۔ جبریل امین حاضر ہوئے، نوح علیہ السلام بڑے پریشان بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا میں کشتی بناتا ہوں، رات کو شیطانی کیڑا آتا ہے وہ کشتی کھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کا نام لکھ اور ایک تختے پر آخر الزمان نبی کا نام لکھ اور نبی کے 4 یاروں کا نام لکھ۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ نام لکھا، اللہ نے نوح کو بھی حفاظت میں رکھا، نوح کی کشتی کو بھی حفاظت میں رکھا۔ اس کے بعد زمانہ حضرت دانیال علیہ السلام کا آیا۔ بخت نصر بہت بڑا ظالم بادشاہ ہو رہا ہے، رات کو خواب دیکھتا، صبح عالموں کو راہبوں کو جمع کر لیتا اور کہتا یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بیان کرو۔ ایک رات عجیب و غریب خواب دیکھا، صبح خواب بھول گیا، سارے وزیروں کو راہبوں کو عالموں کو جمع کر لیا اور کہا کہ رات کو میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ علماء نے کہا کہ خواب کیا؟ اس نے کہا خواب مجھے یاد نہیں ہے، خواب بھی خود بتاؤ، تعبیر بھی اس کی خود بتاؤ۔ علماء حیران ہیں، وزراء حیران ہیں، انہوں نے کہا بغیر خواب کے ہم تعبیر کیسے بتائیں؟ کہا 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تعبیر بتائی خواب بتایا ٹھیک، ورنہ ساری قوم کو جو ہے وہ میں شہید کر دوں گا۔ تیسرا دن آیا، قوم پریشان ہے، حضرت دانیال کے پاس گئے، آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں اس کا خواب بھی جانتا ہوں، اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ آپ بادشاہ کے دربار میں گئے، اصول یہ تھا جو بھی جاتا پہلے سجدہ کرتا، آپ نے سجدہ نہ کیا۔ دانیال کو بخت نصر کہنے لگا سجدہ کرو۔ فرمایا وہ جس رب نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، وہ رب کہتا ہے میرے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرو گے یہ علم میں آپ سے لے لوں گا۔
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میرا خواب بتاؤ۔ فرمایا آپ نے خواب میں ایک بہت بڑا بت دیکھا، اوپر سے سونے سے تھا، نیچے سے وہ چاندی کی طرح تھا، بڑا چمکدار خوبصورت تھا۔ اچانک ایک ستون گرا اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بخت نصر نے کہا واقعی میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا ان قریب مکہ کی زمین پر آخر الزمان نبی کی ولادت ہونے والی ہے، سارے بت ٹوٹ جائیں گے، ہر طرف توحید و رسالت کے نعرے گونج رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم آئے کعبے کو بنا کے انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول بھیج انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، حکمت سکھائے، تعلیم دے۔ عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے بعد ایک نبی کی ولادت ہوگی۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوگی، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ جس نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے ہو وہ افضل ہوگا یا آپ افضل ہوگے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے میں اپنے آپ کو خوشمت ترین انسان سمجھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ملیں، آپ نے پڑھا ایک امت ہوگی جو امر بالمعروف کرے گی نہی عن منکر کرے گی، اے اللہ میری امت بنا دے۔ فرمایا یہ آخر الزمان نبی کی امت ہے۔ ایک امت ہوگی ایک نیکی کرے گی 10 گنا زیادہ اجر ملے گا، اے اللہ اسے میری امت بنا دے۔ فرمایا یہ بھی اسی کی امت ہے۔ ایک امت ہوگی جو قرآن پڑھے گی، فرمایا اس کو میری بنا دے۔ فرمایا یہ بھی اس نبی کی امت ہے۔ آپ نے تورات کی تختیاں زمین پہ رکھی اور دعا کی اے اللہ نبوت بھی لے لے رسالت بھی لے لے، مجھے بھی آخر الزمان نبی کا امتی بنا دے۔ صرف آپ کو میں نے سمجھانا یہ تھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول، علماء، شہداء، صالحین، محدثین، جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، خواہ وہ راہب ہوں نجومی ہوں، وہ نبی کی ولادت کا ذکر بھی کرتے رہے، جگہ بھی بتاتے رہے، نام بھی بتاتے رہے، اور حضور علیہ السلام کی نشانیاں بھی بیان کرتے رہے۔ اسی کا نام ملا۔ لیکن میں نے جس کا ذکر کرنا ہے وہ ایک ایسا عاشق ہے، ایسا دیوانہ ہے کہ میں اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، سارے سنی، سارے حضور کے دیوانے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں اس دیوانے کا بار رکھ دیا جائے، اس کا پلڑا تب بھی بھارا ہو۔ عشق رسول کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس ہستی کا نام ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں اسد، بعض کہتے ہیں اس کا نام تھا تبان بن اسد، اس کا لقب تھا، کنیت تھی ابو القرب، اور اس کا لقب تھا تبا۔ تبا ایک ایسا لقب ہے جیسے ہم اپنے بڑے کو یہاں پہ وزیر اعظم کہتے ہیں، ایران والے کسرا، روم والے کیسر کہتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے اپنے شہروں میں نام رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے تبا کوئی نام نہیں ہے، جو یمن کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا لوگ اسے تبا کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر تبا 3 طرح کے لوگ گزرے ہیں، ایک ہے تبا اول، دوسرا ہے تبا اوسط، اور تیسرا ہے تبا اصغر، یعنی پہلا تبا، درمیانی تبا اور چھوٹا تبا۔ اس کے ایمان لانے کا واقعہ اتنا عجیب ہے، اتنا عجیب ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، سائنس بھی یہاں پہ جواب دے جاتی ہے۔ کیسا نبی کا دیوانہ، کیسا نبی کا عاشق گزرا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، 3 روایتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اس کی قوم جو تھی آگ کی پوجا کرتی تھی، آدھی قوم اہل کتاب تھی، آدھی قوم جو تھی وہ کاہن تھی۔ آپس میں مناظرے ہوتے، جھگڑے ہوتے، بحث مباحثہ ہوتا۔
ایک قوم کہتی میں سچی ہوں، دوسری کہتی میں سچی ہوں، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جس آدمی نے صدقہ کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، جانور کو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھتے، نیچے محلہ جمع ہوتا، آسمان سے بجلی آتی، آگ آتی، جانور کو اچک کے لے جاتی، جس کا جانور بجلی قبول کرتی، دلیل ہے یہ خود بھی پاک ہے، اس کا مال بھی پاک ہے، اللہ نے اس کے مال کو قبول فرمایا۔ باری آپ کی اور میری آئی، باقی نبیوں کی شریعت میں قربانی کا یہی طریقہ رہا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی لوگ کہتے تھے تو حرام کھاتا ہے، تو نے حرام کا مال کمایا ہے، تیرا جانور حرام کے پیسوں کا تھا، یا وہ گناہ کرتے ان کی پیشانی پہ لکھا جاتا، سور بن جاتے، بندر بن جاتے، ریچھ بن جاتے، خنزیر بن جاتے۔ اور باقی نبیوں کی امت کے حساب سے آپ کی امت زیادہ گناہ میں مبتلا ہے، سور بھی نہیں بن رہی، خنزیر بھی نہیں بن رہی، شکلیں بھی نہیں بگڑ رہی، قربانیاں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ وجہ میرے نبی دنیا میں آئے نا، اللہ نے فرمایا محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ اور کچھ نہیں، بس میری امت کے گناہوں پہ پردہ رکھنا۔ یہ مسلمان آج عید الاضحیٰ والے دن اگر وہ شریعت میں قانون ہوتا، تیری تے میری عزت گئی تھی۔ 90% مسلمان بے نقاب ہو جاتے، ان کا مال حلال کا نہیں، ان کا مال تو حرام کا ہے، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اور اللہ کیسا پردہ رکھے گا؟ دنیا میں تو رکھا ہے اس نے، فرمایا آخرت والے دن جب نبی کا امتی آئے گا نا، اللہ رحمت والی چادر نبی کے امتی کے اوپر ڈالے گا۔ پوچھا وجہ؟ فرمایا تاکہ کوئی اور نہ دیکھے، کوئی نبی نہ دیکھے کہ آخر الزمان نبی کی امت کا حساب ہو رہا۔ حساب میں جرا ہوتی ہے، 1 کلو کال ہوتی ہے۔ پھر اگلی بات جو بڑی عجیب ہے، مشکات کی حدیث ہے، اللہ دھیمی آواز میں فرمائے گا او میرے نبی کے امتی، تو نے فلاں گناہ کیا؟ جی کیا۔ پھر دھیمی آواز میں وہ والا گناہ کیا؟ وہ بھی کیا۔ پوچھا گیا دھیمی آواز میں کیوں؟ فرمایا کوئی نبی نہ سن لے کہ نبی کے اس امتی نے یہ گناہ کیا ہے۔ خدا اپنی آواز کو دھیما رکھے گا، نبی کی امت کے اوپر پردہ رکھے گا۔ تیرا میرا کمال یہ صدقہ میرے مصطفیٰ، جس کے میلاد پر تو دلیلیں مانگتا ہے نا، اس صدقہ اس کا ہے۔ تو طبا نے جب دیکھا کہ جھگڑا بڑھ رہا ہے، اس نے کہا یار یہ مناظرے چھوڑو، بحث مباحثہ چھوڑو، ایسا کرو اہل کتاب تم اپنی قربانی لے آؤ، اہل کاہن تم اپنی قربانی لے آؤ، دونوں پہاڑ پہ رکھو، فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں نے قربانیاں پہاڑ پہ رکھی، کاہنوں کی قربانی رد ہوگی، اہل کتاب کی قربانی قبول ہوگی۔ طبا نے اللہ کا یہ معجزہ اور قدرت دیکھی، وآمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آیا۔ تقریباً 8 کے 9 تفسیروں سے بیان کر رہا ہوں، مختلف لکھا۔ وہ کہتے طبا ساری دنیا کے اوپر سلطنت کرنے والا بادشاہ، جب یہ مکہ میں آیا 3 کے 4 مرتبہ اس نے مکہ پہ حملہ کیا، 3 کے 4 مرتبہ حضرت مکہ پہ حملہ کیا، ناکام ہوا، اپنا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا۔ 1 سال بعد جب یمن سے واپس لوٹا، پتہ چلا اس کے بیٹے کو مکہ والوں نے مار ڈالا۔ اس نے کہا تو میں بدلہ لوں گا، فوج تیار ہوگی، غلام تیار ہوگے، کنیزیں لونڈیاں تیار ہوگی، خنجر تیار ہوگے، تلواریں تیار ہوگی، چھریاں تیار ہو گئے۔ صبح جنگ کرتے، شام کو مکہ والے کھانا بنا کے ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ یہ ایک مسلمان ہے، سگا بھائی ہے، بھائی کے ساتھ کھا کے راضی نہیں ہے، جھگڑا ہو گیا، ایک پلیٹ پہ کھا کے راضی نہیں ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کے کھانے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس کی تاریخ پڑھ کے حیران ہوں، دن کو قتل و غارت ہوتی، خون کی ندیاں بیٹھی، شام کو مکہ والے کھانا پیش کر دیتے ہیں۔ اس نے 1 دن کھایا، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن کہا یار یہ لوگ تو بڑے اچھے ہیں، ہم ان سے لڑ رہے ہیں۔ چوتھے دن اس نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے ایک سوال کیا، عقیدے کا سوال ہے،
اس نے کہا مکہ والوں پوری دنیا پہ میں نے فتح پایا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے جنگجو آئے ہیں، میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیے ہیں، کیا وجہ ہے مکہ پہ 5 دفعہ تمہارے اوپر حملہ کیا، ناکام کیوں ہوتا ہوں؟ خدا جانتا ہے یہ نبی سے ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا یا ایھا الملک منزل نبی من انبیاء یبعث اللہ من قریش، فرمایا ہمارا کبھی کمال نہیں ہے، یہ مکہ کی وہ زمین ہے، اس زمین پر آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوگی اور اسی پہ مصطفیٰ کے قدم لگیں گے۔ یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آ رہا۔ 1000 سال پہلے میلاد ہو رہا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ صبح جانے لگا تو اس نے ایک شعر پڑھا، اس کا خلاصہ بھی یہ ہے، اس نے کہا خدا کی طرف سے مجھ کو یہ نصیحت آئی ہے، اور شعر ملتا نہیں ہے کیونکہ ان کی زبان سریانی تھی یا ایرانی تھی، اردو میں ترجمہ یہ ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے مجھ کو نصیحت آئی ہے، آج تک میرے اوپر کوئی غالب نہیں آیا، تم جو غالب آئے ہو تمہارا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے۔ تو چلا گیا۔ تیسری روایت جو بڑی قابل اہم ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں 4 کے 5 بادشاہ گزرے ہیں، 5 بادشاہ جنہوں نے شرق سے لے کر غرب تک پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، 5 بادشاہ پوری دنیا میں۔ ہم تو مختلف ہے نا، پاکستان کا اور ہے، انڈیا کا اور ہے، امریکہ کا اور ہے، انگلینڈ کا اور ہے، نا پوری دنیا پر جو حکومت کرنے والے ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سے پہلا نمبر طبا کا ہے۔ 1,33,000 اس کے پاس گھوڑے، 1,23,000 فوج، لاکھوں کی تعداد میں غلام، لاکھوں کی تعداد میں لونڈیاں کنیز، جس علاقے میں جاتا رعب اور دبدبا اتنا ہوتا، بڑے بڑے بادشاہ چودھری اس کا نام سن کے علاقے چھوڑ، علاقے فتح کرتا رہا، کرتا کرتا یمن سے نکلا تھا۔ اس میں خوبی تھی، میں اس کو پڑھتا رہا تھا، میں بہت زیادہ پڑھتا رہا، میں نے بڑا باریکی میں جا کے پڑھا۔ آپ سوچئے گا ہر انسان میں عیب بھی ہوتا ہے، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہماری نظر عیبوں پر ہوتی ہے، خوبی کو نہیں دیکھتے۔ جس علاقے میں جاتا تھا عیب یہ تھا، پہلے اعلان کرتا جو علاقہ چھوڑنا چاہے جا سکتا ہے، لڑنا تے آ جاؤ میرے مقابلے، اور جو اس کے مقابلے میں لڑنے کو آتا یہ اس کو ذبح کر دیتا، اس کی گردن کاٹ دیتا، یہ اس میں عیب تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا گدھا مرا ہوا تھا، گدھا، لوگوں نے ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ دیا، کیا ہوا؟ فرمایا بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یار اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تعلیم دے رہا ہوں، اگر گدھا بھی مر جائے، مرے ہوئے گدھے میں عیب نہ ڈھونڈو، زندہ انسان کی تو بڑی شان ہے۔ اس کے اندر خوبی کیا تھی؟ جس علاقے میں جاتا، جس علاقے کو فتح کرتا، وہاں پہ اعلان کرتا کہ اس علاقے کے سب سے ٹاپ کے عالم کدھر ہیں۔ وہ بتاتے یہ ٹاپ کے عالم ہے، 10 علماء کو اپنے ساتھ رکھ لیتا، رشن روٹی پانی خرچہ سارا میرا ہے، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اتنی تربیت ماں باپ نے کی تھی، بیٹا علماء سے بغض نہیں رکھتے، علماء سے عداوت نہیں رکھتے، ان کو ساتھ لے کر چلو گے۔ اب میں بتاؤں گا یہ ساتھ لے کے چلا تو دنیا میں آج یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے گزرا ہے، ایک روایت میں 700 سال پہلے۔ 10 علماء لیتا رہا، لشکر کتنا بنا؟ 4000 علماء اکٹھے ہوئے، چوٹی کے عالم، چوٹی کے 4000 علماء لیے 2.5 لاکھ کا لشکر تیار ہوا، چلتا چلتا یہ آ گیا مکہ مکرمہ میں۔ جیسے مکہ میں پہنچا، کسی نے کوئی لفٹ نہیں کی، کوئی تعظیم نہیں، کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا، بڑا پریشان ہو گیا۔ میں جس علاقے میں جاتا ہوں لوگ تعظیم کرتے ہیں،
لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں طبہ آ رہا ہے طبہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو بڑا عالم تھا ان 4000 میں سے، اس نے کہا حضرت یہ سامنے دیکھ رہے یہ خدا کا گھر ہے، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، ان مکہ والوں کے پاس یہ کعبہ ہے اور کعبے سے بڑھ کر یہ کسی کو عزت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں سارے بادشاہ ایک طرف، ہمارا کعبہ ایک طرف۔ طبہ نے دل میں ارادہ کیا، دل میں اس نے کہا اگر یہ بات ہے، ان کا ناز ہے، فخر ہے، میں اس کعبے کو شہید کروں گا۔ کہتے ہیں پیپ کی بیماری میں خدا نے مبتلا کیا، ناک سے پیپ، منہ سے پیپ، کانوں سے پیپ۔ دوسری روایت میں آتا ہے طبہ جنگ کرنے کے لیے مکہ والوں کی طرف بڑھا، راستے میں ایسا طوفان آیا، آدمی پہ جا کے گرنے لگے، لوگ مرتے رہے، یہ پیپ کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ ساروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، لونڈیوں نے، غلاموں نے، سوائے ان 4000 علماء کے، وہ نہیں آتے، وہ ساتھ جڑے رہے اس کے۔ وزیروں نے نفرت شروع کر دی، ہر بندے نے نفرت شروع کر دی، پریشان ہے، درد میں مبتلا ہے، رات چیختے ہوئے گزرتی ہے۔ طبہ بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، ہر ایک علاج کرتا رہا، ہر ایک ناکام ہوتا رہا۔ اچانک ایک بڑا عالم اٹھا، وہ اس کے وزیر اماریس کے پاس گیا، اس نے کہا اماریس ایک بات کرنی ہے راز کی، کروں؟ اس نے کہا کرو۔ فرمایا دنیا کے سارے ڈاکٹر، سارے طبیب جمع ہو جائیں، طبہ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس کی بیماری کو بھی میں جانتا ہوں، اس کے علاج کو بھی میں جانتا ہوں، بشرطی کہ تو طبہ سے اجازت لے، میری طبہ سے ملاقات کروا، ایک کمرہ ہو، تیسرا وہاں کو بندہ نہ ہو۔ امریس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے وہ طبہ کے پاس گیا کہ وہ بڑا عالم کہہ رہا میں بیماری بھی جانتا ہوں، علاج بھی جانتا ہوں، اور آپ کی بیماریوں کا بھی وہ علاج ہے، بڑا زبردست علاج ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا دیر نہ کرو، بلاؤ۔ فرمایا وہ کہتا ہے اکیلے ملنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ اکیلے آ گئے، خیمہ بند ہو گیا۔ اس عالم نے کہا حضرت آپ سے 2-3 باتیں کرنی ہے، کھل کے جواب دینا۔ کہتے علماء سے اپنے دل کا مرض نہ چھپاؤ، ڈاکٹر سے اپنی بیماری نہ چھپاؤ، وہ علاج جانتے، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم سے کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں، میرا دوست کہہ رہا تھا، میرے دوست کا، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے دوست کے ساتھ مسئلہ نہیں، مسئلہ اس کے ساتھ ہے، ہم سے وہ گھما پھرا کے، ہمارا تو 24 گھنٹے کا کام ہے۔ اس نے کہا بادشاہ میرے علم کے مطابق میں تورات کا عالم ہوں، بڑی بڑی کتابوں کا حافظ ہوں، یہ زمینی بیماری نہیں، یہ آسمانی بیماری ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا یہ بیماری نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے۔ بتا تو نے کون سا گناہ کیا تھا، کون سا ایسا کام کیا تھا، وہ گناہ بتا، پھر میں بتاتا ہوں۔ تو وہ طبہ اس عالم کے سامنے رو گیا، جیسا بھی تھا ظالم تھا، خوبی یہ تھی علماء سے محبت کرنے والا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا نا من اکرم عالما فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم 70 نبیا، جس نے میری امت کے عالم کی تعظیم کی گویا اس نے میری کی، جس نے میری کی خدا 70 نبیوں کی تعظیم کرنے کا ثواب عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے جیسے، او کما قال، جیسے نبی کا معنی مراد تھا۔ جب چھٹے آسمان پہ معراج پہ گئے، موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، آقا آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے، او کما قال، جیسے نبی نے فرمایا۔ نبی نے فرمایا ہاں۔ آقا اتنی بڑی شان دے دی آپ نے علماء کو، کوئی عالم تو پیش کرے نا۔ میرے نبی نے ایسے دعا مانگی، اللہ چھٹے آسمان پر امام غزالی کی روح کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آقا یہ آپ کی امت کا عالم ہے؟ فرمایا یہ عالم ہے۔ فرمایا امام غزالی کیا نام ہے؟ فرمایا محمد بن احمد بن 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 فلاں فلاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے کہا غزالی میں نے نام پوچھا تھا، 3 جواب کیوں دیے ہیں؟
فرمایا خدا نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا ما تل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے بھی تو 3 جواب دیے تھے۔ فرمایا میں نے اس لیے 3 جواب دیے تھے، خدا سے ہم کلام ہونے میں مزہ آ رہا تھا۔ فرمایا میں نے بھی آپ کو 3 جواب اس لیے دیے، آپ سے ہم کلام ہونے میں مزہ آ رہا تھا۔ فرمایا آقا سچ کہا ہے، آپ کی امت کے علماء بڑی شان والے ہیں۔ طبا رو کے کہنے لگا کہ میں نے دل میں ارادہ کیا ہے، میں اللہ کے اس گھر کو، اس پاک پاکیزہ گھر کو شہید کروں گا۔ اس عالم کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا طبا باقی دنیا ایک طرف ہے، کعبہ ایک طرف ہے، ارے اس پہ پہلی نگاہ ڈالو، جو دعا مانگو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ 2 رکعت پڑھو، 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے۔ یہاں پہ سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہ والا ہے، 7 پھیرے لے لے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں کا ایک سجدہ لاکھوں سجدوں کے برابر ہے، انبیاء کے خون پسینے کی محنت ہے، تو اس کو گرانا چاہتا ہے؟ طبا نے کہا میں اب کیا کروں؟ فرمایا اس بیماری کا حل ہے، وہ ساروں کی ہے، میرے سمیت ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے صدق دل سے توبہ کر، خدا معاف کر دے گا۔ اس نے کہا میں نے اتنا برا ارادہ کیا ہے، میں نے لوگوں کی گردنیں کاٹی ہیں، لوگوں کو شہید کیا ہے، لاکھوں بچیوں کو یتیم کیا ہے، لاکھوں عورتوں کو بیوہ کیا ہے۔ فرمایا تو سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر جا، اور سمندروں کی سیاہی کے برابر بھی لے جا، درختوں کی پتوں کے برابر بھی تیرے گناہ ہو، اللہ فرماتا ہے بس ایک بار توبہ کرے، میرا کام ہے اسے معاف کرنا۔ طبا نے اب توبہ کیسے کی؟ بڑی عجیب بات ہے۔ کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے اے اللہ میں اپنی زندگی کے صغیرہ، میں اپنی زندگی کے کبیرہ، میں اپنی زندگی کے اعلانیہ، میں اپنی زندگی کے پوشیدہ، وہ گناہ جو جان کے کیے، وہ گناہ جو دانستہ کیے، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے مالک تو مجھے معاف فرما۔ اگر تو نے مجھے معاف کیا، میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں تیرے اس گھر بیت اللہ پہ غلاف چڑھاؤں گا۔ علماء کہتے لوگوں ہمیں رب محمد کی قسم ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہ چکے تھے اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں اول من قصل الکعبہ طبا بن اسود، سب سے پہلے کعبے کا غلاف چڑھانے والا طبا ہے۔ جی پوچھے مکہ بڑے جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، اے مکہ میں جو غلاف چڑھایا کس نے چڑھایا؟ سب سے پہلے نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے کعبے پر غلاف چڑھایا گیا۔ اس کے پیچھے ہاتھ طبا کا ہے، اور طبا کے پیچھے 4000 علماء کھڑے ہیں۔ طبا نے غلاف چڑھا دیا، دوسرے دن جناب اللہ پاک نے اس کو صحت دے دی، اسی ٹائم غلاف چڑھایا، احرام پہنا، کعبے کا طواف کیا، چکر لگائے، دوبارہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ میرا اصل مین موضوع ہے، اس پہ توجہ کیجیے گا، یہ تو میں نے آپ کو اس کی ہسٹری بنا دی۔ چلتا چلتا راستے میں ایک ویران آبادی آئی، بنجر زمین ہے، دور دور تک نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی جانور ہے، ایک پانی کا چشمہ ہے، وہاں پہ پڑاؤ کر لیا، پانی پی رہا تھا، ادھر ادھر دیکھا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے کہا حضرت یہ یثرب ہے، مدینہ منورہ۔ اچھا دائیں بائیں، فرمایا عجیب سی روحانیت ہے، عجیب سی نورانیت ہے۔ پانی پیا، اب مریض کو کہا مریض جی آقا، علماء کو کہو تیاری کریں، وزراء کو کہو تیاری کریں، 2.5 لاکھ لشکر کو کہو تیاری کریں، یہاں سے ہم نے کوچ کرنا ہے۔ اب مریض کہتا ہے میں یکے بعد دیگر ساروں کے پاس جاتا رہا، تیاری کرو، سب نے کہا تیاری ہے تیاری ہے۔ علماء کے پاس آئے، 4000 علماء سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا تیاری کرو، فرمایا بادشاہ کو جان حاضر ہے، مدینہ نہیں چھوڑیں گے، جان حاضر ہے، یہ مدینہ نہیں چھوڑیں گے، یہاں سے ہم نہیں جائیں گے۔
مریض گیا رنگ بدلا ہوا. طبا نے کہا مریض کیا ہوا؟ فرمایا حضرت سارے تیار ہیں، وہ علماء نہیں جانے کے لیے تیار. طبا ان کے بغیر چلتا نہیں تھا. اس نے کہا کیا ہوا ان علماء کو؟ یہاں تو نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ انسان، نہ حیوان، یہاں کیا کریں گے؟ فرمایا یہ مجھے نہیں پتا، وجہ نہیں بتاتے، ضد کر کے بیٹھے ہم نے نہیں جانا، جان بھی آ گئے. طبا اپنا خیمہ چھوڑ کے علماء کے پاس چلا گیا. ان علماء کی طرف مخاطب ہوا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں جانا چاہتے، وجہ بتاؤ. ہائے 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 ہائے. انہوں نے جو وجہ بتائی، اس نے کہا طبا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخر الزمان نبی جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمان پہ اس کا نام احمد ہوگا. مکہ کی زمین پر جہاں تو نے طواف کیا ہے، جہاں تو نے غلاف چڑھایا ہے، اس کے قریب اس کی ولادت ہوگی. ہجرت کر کے یہاں آئے گا، یہاں اس نبی کا مزار بنے گا. مزار نہیں سمجھ آئی حضرت، نہیں سمجھ آئی ہیں؟ سننی ہے نا، میرا تو قصور نہیں ہے. جہاں ولادت ہوئی رہنا تو وہاں چاہیے تھا. 4000 علماء کرام کہہ رہے ہیں ہم کعبہ چھوڑ کے آئے ہیں، مدینہ نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ فرمایا روزہ یہاں بنے گا. تم قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. جی ان کو بھی نہیں پتا تھا، یہ نواں پڑھ کے آیا. بادشاہ نے کہا پھر؟ فرمایا آخری نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا جب 4000 علماء نے میرے نبی کے فضائل بیان کیے. طبا کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوا. طبا نے دوسرا سوال کیا. اس نے کہا اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں نہ آیا، یہ میرا سوال سمجھے گا، اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں نہ آیا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا ہم مر جائیں گے، شاید اللہ ہمیں اولاد دے، ہمارا کوئی بیٹا نبی کا دیدار کر لے گا. فرمایا اگر تمہاری اولاد نہ ہوئی، تمہاری نسل نہ ہوئی، فرمایا مر کے یہاں دفن ہوں گے، ارے کبھی نہ کبھی اس مصطفیٰ کے قدم ہماری قبر پہ لگ جائیں گے. اگر اس کے قدم ہماری قبروں پہ لگ گئے، خدا ہماری قبر کو بھی جنت بنائے گا، خدا ہماری آخرت کو بھی جنت بنائے گا. باقاعدہ ایک گروپ ہے مکہ میں جو کہتے ہیں مدینے نہ جاؤ، جانا ہے تو مسجد کی نیت کرو، روضہ رسول کی نیت نہ کرو. میں کہ جو 4000 پہلے مر گئے ان کا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے پڑھایا تھا، ہمارے پاس اس نے جمعے پڑھے تھے. کتنی شانیں چھپاؤ گے نبی کا؟ تیری بیٹی کی سالگرہ ہو، تو نے مجھ سے دلیل نہیں پوچھی. تو نے بیٹی کی شادی کی ہوٹل بک کیا، تو نے نہیں پوچھا کہ نبی نے فاطمہ کے نکاح پہ یہ کام کیا تھا. تو نے چراغا کیا، تو نے نہیں پوچھا نبی نے ام کلثوم کے نکاح پہ یہ کیا تھا. تو نے 8 قسم کی ڈشیں بنائی، تو نے ہم سے نہیں پوچھا کہ نبی نے زینب کے نکاح میں یہ کیا تھا. صرف تیری سوئی ٹکتی ہے میلاد النبی پر ہیں. اور میرے بابا کہتے تھے نا، پیڑاں اور تے پھکیاں اور. سمجھے؟ اب سنیے گا، خدا جانتا ہے میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کو ماقبل میں کہا ہے، سارے عاشق ایک پلڑے میں کھڑے ہو گئے نا، طبا کا بال دوسرے پلڑے میں خدا نے لکھ دیا تو یہ اوپر ہوگا، یہ بہت اونچا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری دلچسپی ہے اس زمین میں، تم آخر الزمان نبی کا انتظار کرنا چاہتے ہو، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں تمہارے لیے. 4000 لونڈیوں کو بلایا جو پڑھی لکھی تھی، اچھی سیرت کی مالک، اچھی گفتگو کی مالک. ان 4000 کو آزاد کروا کے 4000 علماء کا نکاح کروایا. میں آپ کو مدینے کی تاریخ بتا رہا ہوں، مدینہ آباد کیسے ہوا. 4000 علماء کا نکاح ہوا، 4000 مکان بنائے. جب 4000 مکان بن گئے، لونڈیاں کا نکاح کرا کے فرمایا تمہارا نکاح بھی میں نے کروا دیا، حق مار کی میں نے قیمت بھی دے دی ہے، گھر بھی میں نے بنا دیا ہے، اب اس گھر میں تم نے رہنا ہے. آخر میں ایک چھوٹا سا عالی شان گھر بنایا، خوبصورت سا. سب سے بڑا عالم آیا، اس نے اس گھر کو اندر سے دیکھا، باہر سے دیکھا، دائیں سے دیکھا، بائیں سے دیکھا. کہتا ہے طبا 4000 گھر تو ہمارے لیے پورے ہو گئے،
یہ گھر کس کے لیے بنایا؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں گھر سجاؤں تجھے تکلیف ہوتی ہے، میں چراغا کروں تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور کہاں لکھا ہوا ہے اور ظالم نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے طبہ نبی کی میلاد کی خوشی میں نبی کا گھر بنا رہا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہے نبی جب ہجرت کر کے آئے کسی کے مہمان نہ بنے بلکہ طبہ کے گھر میں مہمان بن گیا ہے۔ 1000 سال پہلے گھر بن گیا، پھر کہا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ طبہ نے امریس کو کہا، امریس بڑا قریبی تھا، بڑا رازدار تھا۔ امریس کہتا ہے میں سائڈ پہ ہوا، چمڑا لیا، کاغذ تو تھے نہیں، اس کے اوپر ایک خط لکھا، سونے کی چاندی کی ڈبیا میں ڈالا، فرمایا امریس علماء کو بلاؤ۔ 4000 علماء کرام جمع ہو گئے۔ 4000 جب علماء کا مجمع لگ گیا، سب سے بڑے عالم کے ہاتھ میں وہ خط دے دیا، ڈبیا۔ فرمایا اللہ کرے وہ نبی میری زندگی میں آ جائے جس کا تم چرچا کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، اگر میرا وصال ہو گیا یہ خط اپنے پاس رکھ لینا اور نبی آئے تو دے دینا، کہنا آپ کے دیوانے نے دیا۔ فرمایا اگر آپ کا وصال ہو گیا اپنی اولاد کو دینے لانا، در نسل یہ خط چلتا رہے، یہ خط رکنا نہیں چاہیے۔ مسلمان تیرا میرا عشق کہاں کا؟ ہم نے کعبہ دیکھا، روزہ دیکھا، سیاستہ دیکھی، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، لاکھوں معجزات دیکھے، نبی پر ایمان لائے، باپ دادا مسلمان تھے، کلمہ پڑھا، تو کس چیز کا ناز کرتا ہے؟ اور ایمان تو اس کا ہے جس نے نہ روزہ رسول دیکھا ہے، نہ کعبہ دیکھا ہے، نہ نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، نہ پانیوں کو میٹھا ہوتے دیکھا ہے، بن دیکھے نبی کے میلاد کی خوشی میں گھر بنا رہا۔ خدا جانتے بڑا عجیب ایمان ہے، صرف 4000 علماء پیچھے کھڑے، جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ خط دے دینا، کھولنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہی 4000 کی نسل بڑی، وہاں پہ جتنے پیدا ہوئے ان کو کہتے ہیں انصار۔ مدینے میں انصاری ہے نا، یہ ان 4000 علماء کی اولاد ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ فرمایا انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ انصاری میرے صحابی بھی ہیں تو 4000 علماء کی اولادیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، 700 سال گزر گئے، ایک روایت میں آتا ہے 1000 سال گزر گیا۔ اب میرے اور آپ کے نبی کی ولادت مکہ میں ہوئی، تقریباً میرے نبی کی عمر 52 سال یا 53 سال ہے۔ میرے نبی نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ وہ خط چلتے 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 وہ خط جو ہے ابو لیلہ یا ایک روایت میں آتا ہے ابو یالا کے پاس ہے، 2 بندوں کا نام ہے۔ میرے نبی نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، اونٹنی پر بیٹھے، ہر ایک صحابی چاہتا ہے نبی میرے گھر آئیں، ہر ایک کی یہ تڑپ ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں آئیں۔ ایوب انصاری نبی کا صحابی رو رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا نبی کی آمد ہو رہی ہے، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کے گھر نبی جائیں گے۔ اس ماں نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بیٹا خدا گھروں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ گھر میں جھاڑو میں لگا دیتی ہوں، پانی تو پھینک دے، اللہ کرم فرما دے گا۔ ایوب انصاری نبی کی محبت میں روئے، خدا جانتا ہے جو بھی نبی کی محبت میں صدقے دل سے رویا اللہ نے نبی کا دیدار کروا دیا۔ معراج پہ جانے لگے، 40,000 براق ہیں، جو رو رہا تھا وہ نبی کی سواری بن کے گیا۔ میرے نبی کے ممبر کافی سارے تھے جو نبی کی محبت میں رویا۔ آپ نے فرمایا اسی کو رکھو، اسی پر بیٹھ کے میں خطاب کروں گا، اسی پر کھڑے ہو کر خطبہ دوں گا۔ جو بھی نبی کی محبت میں رویا۔ ایوب جب نبی کی محبت میں رویا، ادھر میرے نبی اونٹنی پہ سوار ہوئے، ہر صحابی نے لگام پکڑنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، یہ اونٹنی جانتی ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ اونٹنی چلتی چلتی جب ایوب انصاری کے گھر میں آئی نا تو اوپر سے بادل برسنے لگے تھے۔ ایوب نے ایک شعر پڑھا، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ فرمایا میرا نبی آ رہا ہے، تو بارش آئے گی تو نبی تو نہیں آئیں گے۔
کہتے جب نبی آ گئے نا کمرے میں داخل ہوئے، ایوب بھاگ کے صحن میں گیا، کہتا ہے اے ابر کرم جم جم کے برس، اتنا تو برس کے وہ جا نہ سکے، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کے وہ آ نہ سکے، اور جب نبی آ گئے اے ابر کرم جم جم کے برس، اتنا تو برس کے وہ جا نہ سکے۔ یہ گھر کس کا تھا؟ ایوب؟ نہ، تمام علماء لکھتے ہیں یہ گھر ایوب انصاری کا نہ تھا، یہ وہ گھر تھا جو 1000 سال پہلے طبا نبی کے میلاد کی خوشی میں منا گیا۔ اور میں اس بات پہ تعجب کرتا ہوں، میرے نبی اونٹنی پہ بیٹھے، آپ نے فرمایا چھیڑنا نہیں ہے، اس کی لگام نہیں پکڑنی، یہ جانتی ہے اس نے کہاں جانا ہے۔ ہزاروں گھروں کو اونٹنی کراس کرتے کرتے اس گھر میں آئی جس گھر کو 1000 سال پہلے طبا بنا کے گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو علی کے سینے پر ہاتھ مارے، علی کو اللہ باب العلم بنا دے، عائشہ نبی کا جھوٹا پی اللہ فقیہ بنا دے، جس اونٹنی پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائے اللہ پاک اسے علم کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ 1000 سال پہلے بنائے ہوئے گھر میں وہ اونٹنی داخل ہوئی۔ اب اس خط کا کیا ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ خط جو ہے ابو یالا کے پاس گیا۔ کس کے پاس گیا؟ ابو یالا۔ اور بعض کہتے نہیں بھائی نہیں، وہ خط تھا ابو لیلہ کے پاس۔ دو بندے راوی میں اختلاف ہے۔ تو ابو لیلہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک آئے، عبد الرحمن بن عوف نے مجھے خط دیا، فرمایا جا کے نبی کو یہ خط دے کر آؤ، وہ جو 1000 سال پہلے طبا نبی کے لیے لکھ کے گیا تھا۔ ابو لیلہ کہتے ہیں پہلی بار میں اس شہر میں آ رہا ہوں، پہلی بار نبی سے ملاقات ہے، سنا تھا دیکھا نہیں تھا، پہلی دفعہ میرا اس علاقے میں آنا ہوا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا۔ جیسے نبی کے سامنے گیا میں نے کہا السلام علیکم، نبی نے کہا وعلیکم السلام، انت ابو لیلہ، تو ابو لیلہ ہے؟ کہتے میرا تو رنگ فاق ہو گیا۔ قال نعم یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا باقی باتیں چھوڑ، میرے دیوانے کا خط تو مجھے بتا۔ 1000 سال پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے خط لکھ رہا تھا۔ ارے وہ نہیں چھپ سکتا تو دنیا کے کسی کونے پر نبی پر درود پر تیرا درود و سلام بھی نہیں چھپ سکتا۔ وہ خط کیا تھا حضرت؟ خط تو پڑھنا چاہیے نا، پڑھ لیں۔ باقی کتابیں ابن ساکر میں بھی ہے، تفسیر البیان میں بھی ہے، لیکن ان میں خط کی ترتیب نہیں ہے۔ یہ مفتی رفیق حسنی صاحب کی کتاب ہے، رشتے میں میرے ماموں بنتے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے اس میں تھوڑی ترتیب دی ہے، اس لیے میں اس کتاب کو لے کر، ابن ساکر میں بھی یہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ سونے سے لکھنے والا ہے، غور کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی محمد ابن عبداللہ نبی اللہ و رسولہ و خاتم النبیین۔ ادھر والے بولیں گے بات چپ رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی محمد ابن عبداللہ نبی اللہ و رسولہ و خاتم النبیین۔ اے نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے نہ قرآن پڑھا تھا نہ حدیث پڑھی تھی، 4000 علماء نے بتایا تھا۔ اس نے کہا طبا بعد اس محمد کے قیامت آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ جزاک اللہ ٹائم تھوڑا کم ہے، تھوڑا سا مہربانی، آپ کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی محمد ابن عبداللہ نبی اللہ و رسول خاتم النبیین و رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من طب اول، اما بعد فإنی آمنت بکتابک الذی انزل اللہ علیک وانا علی دینک و سنتک و آمنت بربک و رب کل شیء
کہتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، عبداللہ کے بیٹے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام نبیوں کے تمام رسولوں کے آخری نبی آخری رسول ہے، میں طبع اول ہوں، بعد اس کے میں آپ پر ایمان لایا، وابی کتابی کا آپ کی کتاب پر ایمان لایا، وانزل اللہ علیک وانا لدینک وسنتک، آپ کی سنت پر ایمان لایا، کہہ دو نا یار سنتی کا، پھر کہتا فَإِنِّي آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّهِ وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کے رب پر، آپ کے رب کی ہر چیز پر ایمان لایا، وَآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، آپ کے سارے اسلام کی شرطوں پر ایمان لایا۔ آگے سنیں، کہتا وَإِنِّي قَبِلْتُ ذَلِكَ فَإِنَّ أَدْرَكْتُكَ فَبِهَا، ہائے 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 ہائے، مسلمان خدا جانتا ہے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کرے آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا نہ ہوا میں کہتا ہوں مزہ نہ آیا، آج فخر کرو گے ماں کو دیا دعا دو جنہوں نے سنی پیدا کیا ہے، سنی پیدا کیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ادرکتک فبیا ونعمت وان لم ادرک فاشفع لی یوم القیامہ، آقا اگر آپ کو پا لیا تو بہت اچھا ہوگا، آپ کا دیدار کر لوں گا، اگر آپ کو نہ پایا میرے آقا مجھے بھول نہ جانا، قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا۔ شفاعت والا بریلویوں نے بیان کیا، بریلویوں نے نہیں بیان کیا حضرت، یہ علماء نے اس کو سکھایا تھا۔ سنیے، فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ وَبَايَعْتُكَ قَبْلَ مَجِيئِكَ، میں آپ کا پہلا امتی ہوں، آپ کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں، وَقَبْرَ إِرْسَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِيَّاكَ وَأَنَا مِلَّتِكَ وَمِلَّتِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، میں آپ پر اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ میں ایک شعر پڑھوں، ایسے آتے نہیں تھوڑے تھوڑے آتے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ اگلے لفظ بڑے قابل غور ہے، آخری بات ہے، بیان کر دوں۔ اللہ یار آپ کی عمر رکھے، خدا جانتا ہے یہ جو آپ میں خوبی ہے نا یہ کسی سے کم نہیں ہے۔ لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہو، کب یہ ختم کریں گے؟ خدا آباد رکھے یار، سلام ہے۔ کہتے ہیں وادی سنا میں، مدینے کی وادی ہے کہ یمن کی، ایک قبر ملی، نیچے گر گئی، جب اس قبر سے مٹی اٹھائی وہاں سے ایک تختی نکلی، تھی وہ چاندی کی، مکتوب فی حزاب، لیکن سونے کا لکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اندر ہم نے دیکھا دو عورتیں، جوان ینگ عورتیں، کفن سفید ہے، جسم سلامت ہے، تقریباً 1500 سال پہلے، 1200، بعض کہتے 1000 سال پہلے، کہتے ان کے کفن تک پر بھی مٹی نہ لگی۔ حالانکہ مسلمان بعد مرنے کے بندہ ایسے رکھ دو تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، مٹی میں رکھو تو اللہ ماشاءاللہ ہڈیاں ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ سیلاب آیا تھا، آپ نے قبرستان کا حال دیکھا، کہتے کفن تک پر بھی مٹی نہ لگی۔ ہم نے جب بڑوں کو بتایا انہوں نے کہا یار تختی لے کر آؤ، پڑھے تو صحیح کون ہے؟ کہتے جب ہم نے تختی پڑھی اس پہ لکھا ہوا تھا یہ دونوں طبا کی سگی بہنیں ہیں۔ کیا ہے طبا کی؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔